بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ احکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں. نمبر 373 اور بعض میں ہے 463. جی شروع کریں سر. جی انشاءاللہ شروع کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب. اچھا آپ کے اس میں جسد نہیں ہے دوسرے بار نہیں ہے. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله لغبوا تعبوا وأعيوا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية ونحن في المدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. هذا وبالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. کافی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الاطعمہ آج پڑھنے جا رہے ہیں. کتاب الاطعمہ اصل میں طعام کی جمع ہے اطعمہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اصل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں سب انسانوں کے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، خواہ وہ جانوروں میں سے ہو یا پھر وہ یہ جو ترکاری یا اس طرح کے پودے ہیں، وہ سب چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حلال قرار دے دیا ہے.
اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی. مثلا درندوں میں جو ناب والے جانور ہیں، کونچلی کے دانت والے جو جانور ہیں وہ حرام ہیں. اب اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کل ذی ناب من السباع، جو درندے کونچلی والے ہیں یہ حرام ہے. تو اس طرح یہ جو حرمت کے لیے اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی، ورنہ ساری چیزیں حلال ہیں. ہرن حلال ہے، اور بھی جو چیزیں جنگلی گدھا ہے یہ بھی حلال ہے. تو اس طرح اگر کوئی چیز آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی. تو الاصل فی الاطعمۃ او الطعام والشراب الحل، تو صرف وہ چیزیں یہاں پر حرام ہوں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہاں پر حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ میں نے ان کانوں سے سنا. حدیث کیا تھی؟ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے یا بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو اگر اس طرح کی شبہ والی چیزوں سے کوئی انسان بچ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے دین کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر اس طرح کوئی انسان اس طرح کے شبہ والی چیزوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ان کو بھی کھانے لگتا ہے، استعمال کرنے لگتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان حرام میں پڑ گیا. کس طرح؟ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ایک چرواہا اگر اپنے بکریوں کو چراتا ہے کسی کی سرحد پہ، بالکل بارڈر پہ، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک چوپایا ادھر سے ادھر منہ ڈال دے، تو اسی طرح اگر آپ یہ حلال و حرام کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے باڑ رکھی ہے وہ آپ ہو سکتا ہے کہ کراس کر جائے. اب یہاں پر حدیث میں کہا گیا جس طرح ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے، حدود سلطنت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود سلطنت اور اللہ تعالیٰ کے اگر حدود آپ چاہیں جاننا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اس سے آگے آپ کو جانا نہیں ہے، یہی آپ کی آخری حد ہے، اس کے اندر ہی آپ کو رہنا ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا محارم الا وان حم اللہ محارمہ، حرام کردہ چیزیں یہی اللہ تعالیٰ کی سرحد ہے. اب پھر جسم میں ایک خاص ٹکڑے کی، ایک خاص لوتھڑے کی، گوشت کے ٹکڑے کی بڑی اہمیت ہے. اگر وہ سدھر جاتا ہے تو پورا بدن سدھر جائے گا، اگر بگڑ جاتا ہے تو پورے بدن فساد کا شکار ہوگا، پورا بدن. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دل. اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس کو ذکر تو کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اس میں جو بعض کلمات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. مشتبہات کہتے ہیں ایسی چیزیں جو شبہ والی ہیں، ذات شبہ، اسی کو مشتبہات کہتے ہیں. استبرأ ای حصل له یہ براعت حاصل ہو گئی کا مطلب یہ کہ وہ بری ہو گیا، وہ گویا کہ پاک رہا. ایسی صورت میں الحما کسرہ، ہا کے کسرے کے ساتھ. اچھا، یہاں پر مصدر کو مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. حمی یحما حمن مصدر آتا ہے، تو حما مصدر ہے اور اس مصدر کو مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اطلق المصدر علی اسم المفعول، محمی کے معنی میں. یہاں آپ دیکھتے ہیں محمیہ جو لکھا رہتا ہے، بعض خاص کر پرندوں کو ان کی حفاظت کے لیے ایک
خاص علاقہ بناتے ہیں یہاں پر، اس کو محمیہ کہتے ہیں۔ یوشکو یعنی قریب ہے اس معنی میں، یسرع او یقرب۔ یرتع، رتع یرتع معنی رتعت الماشیہ، ماشیہ ای اکلت و شربت، چرنا کھانا ہو یا پینا ہو۔ مضغۃ کی جمع ہے مضغ، یہ القطعۃ من اللحم بقدر ما یمضغ، مضغ کہتے ہیں اصل میں چبانے کو، تو مضغہ ایک لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا۔ چلیے یہ کچھ الفاظ تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے غذا میں ہیں وہ حلال بھی ہیں، جیسے روٹی ہے، پھل فروٹ ہیں، اور اسی طرح شہد ہے، دودھ ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ پھر کچھ چیزیں حرام ہیں جن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بتلائی، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے، شراب، اسی طرح ملبوسات میں یا استعمال کرنے والی چیزوں میں ریشم کا لباس یا سونا مرد آدمی کے لیے منع ہے، فواحش میں زنا، غیبت، یہ ساری چیزیں حرام۔ تو کوئی بھی چیز حلال ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری چیزیں حلال ہی، لیکن جو چیزیں حرام ہیں اس کے لیے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ اور یہ چیزیں تو واضح ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا میں نے کہ کچھ چیزیں جو کھانے پینے میں ہیں وہ بھی حلال ہیں، وہ حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی انسان کے معاملات میں آتی ہیں جو جس میں شبہ پایا جاتا ہے۔ مثلا احکام کے اعتبار سے جب فقہا حکم لگاتے ہیں کسی مسئلے میں بحث کرتے ہیں یا شرعی حکم پر غور کرتے ہیں، تو وہاں ادلہ کا تعارض ہو جاتا ہے، مثلا کس کو ترجیح دیں کس کو نہ دیں، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے مشائخ؟ ایک تو جو حلال واضح ہے وہ تو پتہ ہے، حرام جو واضح وہ تو پتہ ہے، لیکن جہاں پر ادلہ کا تعارض ہے، دلیلوں کا تعارض ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ جہاں پر فقہا کسی ایک حکم پر ایک صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو وہاں کیا موقف اپنانا چاہیے؟ بچنا اچھا بہتر ہے شیخ، ایسی جگہ ایسے جی، تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ جی، کیا اور کوئی کچھ بول رہے ہیں؟ ایسی صورت میں بچنا یہ زیادہ ورع کا تقاضا ہے۔ الورع، اس کی تعریف ہم لوگ تو ایسے ہی زہد کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی، الورع کہتے ہیں پرہیزگاری، تقریباً اردو میں تو دونوں ہی ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، قریب قریب مفہوم ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تعریف جو کی ہے اور زہد اور ورع کے درمیان تھوڑا سا فرق بتلایا ہے۔ آپ نے کہا الورع، آپ نے کہا زہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، آخرت میں جو چیزیں فائدہ نہیں دیں گی ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے۔ ایسی چیزیں جو آخرت میں کام آنے کی نہیں ہے، وہ صرف ان کا فائدہ دنیا تک ہی ہے، تو بہت زیادہ اس کے پیچھے لگے رہنا یہ زہد کا تقاضا نہیں ہے۔ زہد ہے تو وہ انسان جو آخرت میں فائدہ دینے والی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس کے پیچھے اپنا وقت زیادہ لگاتا ہے، وہ انسان زاہد ہے۔ الورع، ورع یا پرہیزگاری جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ ایسی چیز ترک ما یخاف ضررہ فی الآخرہ، جس کے مضرت کا، جس کے نقصان کا آخرت میں ڈر ہو، اس کو چھوڑ دینا۔ مثلا آپ کو کوئی مسئلے میں حکم واضح طور پر نہیں معلوم ہو رہا ہے،
کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ دلیلوں کا تعارض ہے. صرف ایسا نہیں کہ کوئی چیز صریح نص سے واضح ہے حلال ہے یا حرام ہے تو ان کا معاملہ تو واضح ہے، اس میں کوئی بات شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں پر دلیلوں کے درمیان تعارض ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے شرعی حکم واضح نہیں ہو رہا ہے، آپ شک میں پڑ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یا ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ انسان، ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز سے بھی باز آ جائے، اس چیز سے بھی دور رہے. کیونکہ جیسے شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ نے جو تعریف کی ہے، الورع ما ترک ما یخاف ضررہ فی الآخرہ، جس کا آخرت میں نقصان کا ڈر ہو. کیونکہ اگر حلال ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اچانک اگر وہ صحیح معنی میں وہ حرام تھا تو پھر اس کا اندیشہ ہے کہ آخرت میں آپ کو اس کا نقصان ہوگا. تو اس اعتبار سے ورع کا یہ تقاضا ہوگا کہ جہاں پر دلیلوں کے تعارض کی وجہ سے آپ پر حلال یا حرام مشتبہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس میں بچیں، یہی زیادہ بہتر ہے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ اب شیخ کیکڑا کھانا چھوڑ دیں گے آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیکڑا؟ ہاں جی جی، احناف کے پاس جو ہے نا کیکڑا مکروہ بولتے ہیں، کھانا نہیں چاہیے کیکڑا جھینگا سب. نہیں دیکھیے، ایک چیز ہے مکروہ تو اصل میں حلال ہے. مکروہ اصل میں حلال ہے، مکروہ حرام کا حصہ نہیں ہے. مکروہ صرف ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اچھا ہے، اگر کھا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کراہت کا مطلب ہی یہ ہے. نماز میں بھی بعض چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اگر کسی نے اس کو ارتکاب کر لیا، کسی سے وہ چیزیں صادر ہو گئی تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جیسے کل ہم لوگوں نے پڑھا کہ انگلیاں جو ہے نا توڑنا، یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. تو اگر کوئی انسان توڑ لیا انگلی تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ جی نہیں ہوگی. نہیں شیخ، باطل تو نہیں ہوتی نماز. کھانے میں بھی یہی ہے کہ جو چیزیں انہوں نے مکروہ کہی ہیں وہ کوئی خاص دلیل کی بنیاد پر ایسے نہیں کہا کہ جس کو رکھ کر جو ہے آپ اس کو کھانا ہی چھوڑ دیں. معاملہ یہاں پر خاص طور پہ آپ نوٹ کریں کہ جہاں بات حلال اور حرام کے درمیان، یہ کراہت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کراہت تو یہ صرف کیا کہتے ہیں، یہ حلال ہی ہے. انہوں نے جو فقہائے احناف نے اگر کسی جھینگے کو یا اور بھی کیکڑے وغیرہ کو اگر مکروہ کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام، انہوں نے صرف مکروہ کہا، اور اس کے لیے جو بھی ان کے پاس دلیل ہوگی. لیکن شرعی اعتبار سے یہ سب حلال ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے. راجح بات تو یہی ہے. چلیے اس کے بعد اللہ جزاکم خیر. جی اس کے بعد یہاں پر جو ہم لوگوں نے دوسری حدیث پڑھی ہے، حدیث نمبر 374 ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس 464 ہے. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انفجنا ارنبن، یعنی ہم نے ایک خرگوش کو دوڑایا. انفجنا ای اثرنا، اثارا یثیر کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو اچکانا یا بھگانا جیسے کہتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے ایک خرگوش کو دوڑایا شکار کے لیے، تو پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ بھاگے. فسعى القوم فلغبوا، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑے. فلغبوا، تھک گئے. وادرکتها فاخذتها، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں لیکن اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. اس خرگوش کو میں لے کے آیا حضرت ابو طلحہ کے پاس، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ایک پچھلا حصہ یا پھر اس کی ران جو ہے ہدیتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. تو یہ یہاں کتاب الاطعمہ میں اس حدیث کو جو لایا گیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ارنب حلال ہے. انفجنا ارنبا، انفجنا ای اثرنا، اس کو دوڑانا یا یوں کہیں کہ اس کو بھگانا، اس کو شکار کے ارادے سے اس کا پیچھا کرنا. مر الظہران جو یہاں پر کہا گیا ہے مکے سے 30 کلومیٹر پر ہے، یہ مدینے کی راہ پر. آج کل اس کو وادی فاطمہ کہتے ہیں. اس کو آج کل وادی فاطمہ کہتے ہیں، 30 کلومیٹر پر ہے. لغبو وما مسنا من لغوب جو سورہ قاف کے آخر میں ہے کہ ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی ان سارے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے کی وجہ سے. تو یہاں لغبو یعنی ان لوگوں کو تھکان لاحق ہو گئی جو لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے. اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارنب حلال ہے، یعنی خرگوش حلال ہے، اور یہ طیبات میں سے ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ حلال ہے. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. پھر تیسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا لینا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدیہ دیتے بھی تھے، قبول بھی کرتے تھے، گرچہ کہ وہ تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی چیز بھی ہوتی تو بھی آپ قبول کرتے. اب کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں خرگوش تو چھوٹا ہی جانور ہے، اب اس چھوٹے جانور کی صرف ایک ران دی جائے یا اس کا ایک پیر دیا جائے تو وہ کوئی خاص بڑی چیز نہ ہوگی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے. تو اس طرح چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی آپ رد نہیں کرتے. اس کے ذریعے مودت اور محبت کا یہ سبب بنتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور خاص طور پر رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں یہ چیز جاری رہنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 375. جی حدیث نمبر 375 جو ہم لوگوں نے پڑھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، اس حدیث میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور کھایا. اور دوسری روایت میں وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ، ہم لوگ مدینے میں ہی ذبح کیے، مدینے میں کھائے. اور اس کے لیے جو یہاں پر جو الفاظ مدینے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اس کی کوئی خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد کے لیے گھوڑے کام آتے تھے، تو اس وجہ سے بعد میں ان کی حلت منسوخ ہو گئی جہاد کی ضرورت کے لیے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ گھوڑا حلال تھا، گھوڑا حلال ہے، گھوڑا حلال ہی رہے گا. تو سب سے پہلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا، استعمال کرنا یہ درست ہے، یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہاں پر ایک حدیث ذکر ہوئی ہے، اس کے اندر تو نحرنا کا ذکر آیا، بعض دیگر الفاظ میں ذبحنا فرسا علی عہد رسول اللہ فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت بھی اس کو کھائے. اس طرح کے الفاظ بعض دیگر روایاتوں میں موجود ہیں. بعض روایتوں میں ذبح کے الفاظ ہیں، بعض میں نحر کے الفاظ ہیں. اصل میں تو نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے ابل کے لیے، لیکن علی سبیل المجاز
اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، ورنہ گھوڑے کو تو ذبح ہی کیا جاتا ہے۔ تو چاہے ذبح کریں یا نحر کریں، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں یا نحر کریں بسم اللہ کہہ کے، تو پھر وہ درست ہے، اور اس کا کھانا استعمال کرنا یہ صحیح ہے، حلال ہے۔ تو یہاں تک آج انہی 3 حدیثوں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد باقی 3 حدیثیں اس میں اور ہیں کتاب الاطعمہ میں، یہ بلکہ اور بھی زیادہ ہیں انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم لوگ اکتفا کر لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔